پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بھی پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ جامعۃ المدینہ گوونڈی سے طلبہ اکرام موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے، تو آپ کے بچے اگر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں تو ان کو بھی FGN چینل کی اسکرین کے سامنے لے آئیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایک دلچسپ اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم جو ہے وہ بہت کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے علم دین میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر پروگرام دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرہ غفرت لہ ذنوب 80 عاما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام اور پیارے پیارے بچوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ خاص کر جمعہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ آئیے ہم ملاقات کرواتے ہیں اپنے مہمان خصوصی مولانا صوبان مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صوبان میں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سیگمنٹ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم، جی ہاں، آج قاری صاحب ہمیں تلاوت قرآن کریم سنائیں گے۔ اور پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی طرف۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب بولیں گے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، واقعی میں قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کے کلام کو سنتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا پہلا فریضہ یہی بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں ایک کلام شامل کرنے کی طرف، اور اپنے اس پروگرام میں ایک خوبصورت سا کلام بھی شامل کریں گے. اور آج کون سا کلام سنانے والے ہیں سالم بھائی؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی زبردست کلام ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وسویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. وسویلا نظار پھرتے ہیں وسویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وسویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں. وسویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے، گنگنانے اور جو ہے عشق رسول میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عشق رسول میں بھی مزید اضافہ فرمائے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے اور آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، آج ان ہستیوں کا تذکرہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں. خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے کون مراد ہیں؟ سچوں سے اس صداقت سے سب سے پہلے انبیاء اکرام، اس کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء اکرام علیہم الرضوان جو ہے وہ یہ سچے بھی ہوا کرتے ہیں اور سچائی کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ایک مقام پہ خود اللہ عز و جل نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خوف الہی ان کے سینوں میں رچا بسا ہوتا ہے، عشق رسول ان کے سینوں میں ہوتا ہے، جبھی تو انہیں وہ مقام اور وہ شرف ملتا ہے کہ اگر ان کے دروازے پر، ان کی بارگاہ میں کوئی چور بھی آتا ہے تو وہ ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ اور ان کی نگاہ جب کسی سمندر پر پڑتی ہے، کسی جو ہے وہ دریا پر پڑتی ہے تو اس کو کوزے میں سمو دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کی طاقتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ جو ہے فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور جب بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو ان کی بصارت کا، ان کی سماعت کا اور ان کی تکلم کا اور ان کی اختیارات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اولیاء اکرام۔ اولیاء اکرام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، بہت ساری نالج ہم جو ہے مولانا صوبان مدنی صاحب سے لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں صوبان مدنی صاحب کی طرف۔ صوبان بھائی کیا کہیں گے کہ اولیاء کے بارے میں ولایت کیا ہے، اور اولیاء اکرام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، یہ جو اولیاء کا ٹاپک ہے بہت پیارا ٹاپک ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ناظرین کے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے وہم ہمارے ذہن و دماغ میں ہوں، اور اس سلسلے کی برکت سے انشاءاللہ وہ سارے وہم اور سارے اعتراضات جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس سلسلے کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے اولیاء، اولیاء کرام۔ لفظ اولیاء جو ہے یہ جمع ہے، اور اس کا جو سنگولر ہے، یعنی اس کا جو واحد ہے وہ ہے ولی، اور ولی جو ہے یہ ولا سے بنا۔ ولی، ورڈ ولی ولا سے بنا، اور ولا کا مطلب ہوتا ہے قرب، یعنی نزدیکی، اور ایک ولا کا ایک مطلب ہوتا ہے نصرت، یعنی مدد کرنا۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ اور وہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں مشغول رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو قدرت الہی کے دلائل دیکھتے ہیں، صحیح۔ اور جب وہ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کے ساتھ بولتے ہیں، یعنی اچھی بات بولتے ہیں، بری باتوں سے، تمام بری باتوں سے گریز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کے ساتھ بولتے ہیں۔ حرکت کرتے ہیں تو اطاعت الہی میں حرکت کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اطاعت الہی سے ہٹ کر ہو۔ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی کسی چیز میں اگر کوشش کرتے ہیں تو ایسی چیزوں میں کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، یعنی گناہ نہیں کرتے۔ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اللہ کے اولیاء گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی کوئی کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں، کسی چیز میں کوشش کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا کام ہوتا ہے
जो उन्हें अल्लाह के करीब कर रहा होता है। तो क्या बंदा गुनाह से अल्लाह के करीब हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये इताअत वाले काम करते हैं, नेकियों वाले काम करते हैं, जब भी हरकत करते हैं तो ऐसे कामों में हरकत करते हैं कि जो उन्हें अल्लाह के करीब कर दे, जो उन्हें अल्लाह के करीब कर दे। हाँ, जब कोई आदमी विलायत पर फाइज हो जाता है, यानी जो अल्लाह का वली होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका नासिर होगा, मुईन होगा, मददगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाएगा। जो भी औलिया हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी खुसूसी मदद फरमाएगा, खुसूसी मदद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बारगाह से उन्हें खुसूसी मदद हासिल होगी। आखिर में भी इंशाअल्लाह हम बहुत सारी ऐसी बातें इंशाअल्लाह औलिया इकराम के हवाले से इंशाअल्लाह हम सुनने की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान भाई, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो औलिया इकराम होते हैं जी, ये अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो मकाम मिलता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दोस्ती हो जाती है। तो ये जो विलायत है, विलायत जो इनको मिलती है वो किस तरीके की है? यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फ़ज़ल से मिलती है या फिर ये जो अमल करते हैं इसकी वजह से मिलती है? अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, तो नाज़रीन इकराम, प्यारे प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा बहुत सारे औलिया इकराम मशहूर होते हैं, है ना, बहुत सारों के नाम हमें पता होते हैं। तो कोई तीन औलिया इकराम के नाम अगर आप बताना चाहें, कौन कौन बताएगा? 3 वली के नाम बताने। जी, हुजूर गौसे पाक, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला माशाअल्लाह, वेरी गुड। जी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वेरी गुड। हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाअल्लाह, औलिया इकराम मशहूर भी होते हैं और बहुत सारे औलिया इकराम हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि विलायत जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से जो मिलती है वो किस तरीके की होती है? क्या ये इनके आमाल की वजह से मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल होता है, इस तरीके का कुछ? जी, विलायत जो है आज़म भाई, प्यारे बच्चों आप भी तवज्जो के साथ सुने, एक कुर्ब ख़ास है। मौला अज़्ज़ा वजल अपने बरगुज़ीदा बंदों को अपने फ़ज़लो करम से अता करता है। यानी अल्लाह का फ़ज़ल जिस पर होता है उसे विलायत मिल जाती है। सही सही। और विलायत जो है ये वहबी चीज़ है, वहबी शय है, अल्लाह ताला के अता करने से हासिल होती है। सही। यानी बंदा, जैसे आपने अभी इतने फ़ज़ाइल सुने कि अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी मदद फरमाता है, जब भी औलिया होते हैं, जब भी कोशिश करते हैं तो अच्छे कामों में ही कोशिश करते हैं, हमेशा इताअत में ही मशगूल रहते हैं। तो आपके भी जहन में आया होगा कि विलायत कैसी मिलती हो, कैसे मिलती होगी, है ना। तो आमाल शाक़ा से विलायत कोई हासिल नहीं कर सकता, यानी मशक्क़त करके बहुत सारे आमाल करके बंदा विलायत हासिल नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेक काम करने की बदौलत, नेक काम करने की वजह से अल्लाह का फ़ज़ल उस बंदे पर हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत के मंजिल पर फाइज कर दे। ऐसा हो सकता है। सही। वो विलायत जो है वो कसबी नहीं है, कमाया नहीं जा सकता। विलायत वहबी है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़लो करम में से, अपने बंदों में से जिसे चाहे विलायत अता फरमाता है। यानी आमाल ज़रूरी नहीं है विलायत के लिए, आमाल ज़रिया बनते हैं, सबब बनते हैं। यानी अगर कोई बंदा विलायत, हम ये भी सुनते आ रहे हैं जैसे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में फरमाया जाता है कि वो मादरजाद वली थे। जी, तो इसी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा था कि आमाल मेन पॉइंट नहीं है कि जिससे विलायत मिलती है। बाज़ों को इब्तिदाअन ही विलायत मिल जाती है, यानी वो माँ के पेट से ही वली पैदा होते हैं। जैसे कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, ये मादरजाद वली थे, यानी माँ के पेट से पैदा हुए, उससे पहले ही आप क्या थे? वली थे। हाँ, उनको विलायत का इल्म खुद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे विलायत का इल्म जो है वो 10 साल की उम्र में हुआ। लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो थे वो जैसे ही पैदा हुए उससे पहले उनको विलायत मिल चुकी थी। सही सही जी। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, जब भी औलिया इकराम का तस्करा होता है, जब भी हमारे बुज़ुर्गान दीन का तस्करा होता है, तो एक ख़ास चीज़ का भी तस्करा होता है उनके साथ। जी, किसी के जहन में वो चीज़ हो कि जब वली का तस्करा होता है तो वो चीज़ उनके साथ अटैच होती है। वली क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं वली? जी बताएं। अच्छा, रहमतुल्लाहि ताला अलैह लफ्ज़ जैसे मैं और आसान इस क्वेश्चन को करूं, कोई भी वली होता है
تو لوگ پوچھتے ہیں اگر وہ ولی ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے نا, کیا ایسا دکھاتے پوچھتے ہیں نا. جی کوئی ایسی چیز بتائیں جو ولی سے بہت کنیکٹ کرامت کرے. دکھاتے, کرامت. کرامت دکھاتے ہیں. یعنی جب بھی ولی کا تذکرہ ہوتا ہے تو سیکنڈ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو کرامت دکھاتے ہیں. تو کرامت کے متعلق کیا کہیں گے صبح؟ جی کرامت اعظم بھائی, کرامت جو ہے وہ حق, یہ حق ہے, اور جو کرامت کا انکار کرے وہ شخص گمراہ ہے. اور کرامت بہت ساری ایسی ہیں جو قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں, ہے نا. کرامت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی بہت ساری موجود ہیں. کرامت کا جو انکار کرے وہ شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے نا. ایک آیت یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا اعظم بھائی, بہت مشہور آیت کریمہ ہے, وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اللہ کے عطا میں, یعنی اللہ جو عطا کرتا ہے اس میں کوئی روک نہیں ہے, اس میں کوئی روک نہیں ہے. تو اللہ جو ہے جسے چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جب نیک بندے اعمال کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو جاتے ہیں, پسندیدہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ خاص طاقتیں دیتا ہے. ان طاقت کے ذریعے سے پیارے بچوں وہ نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کرامت کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. یعنی کسی بزرگ کے پاس گئے, بہت بیمار تھے, عرصہ دراز ہوا بیمار ہی تھے, اس ولی نے آپ پہ دم کر دیا. کرامت یہ ظاہر ہو گئی کہ عادتاً جو شفا حاصل نہیں ہونے والی تھی, ان کے اس دم کی برکت سے اللہ نے ان کے اندر ایسی طاقت دے دی کہ اس دم کی برکت سے انہیں شفا حاصل ہو گئی. تو کرامت حق ہے, اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو ہمیں اس پر اچھا ایک بات اور ہے یہاں پر, ان نیک بندوں کو وہ طاقتیں دینے والا کون ہے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ان نیک بندوں کو لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت, یا پھر کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہم اگر یہ اعتراض کریں کہ کرامت حق نہیں ہے, کرامت صحیح نہیں ہے, تو کیا ہو جائے گا کہ جو چیز اللہ دے رہا ہے ہم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں. تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نیک بندوں سے عقیدت رکھنا چاہیے. نیک بندوں سے ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ عقیدت رکھنا چاہیے. ہمیں چوں چرا وہاں پر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ طاقتیں دینے والا اللہ ہے, اور دیا کس کو ہے؟ ولیوں کو دیا. اس نے اپنے نیک بندوں کو وہ طاقتیں دی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, ہے نا. ہمیں اعتراض کرنے کا وہاں پر حق حاصل نہیں ہے. جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, بہت ساری معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے. امید ہے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا. تو پیارے ناظرین کرام, آپ کے بچے بھی اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی وائس بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور سبحان بھائی, جیسے اولیاء کرام کے بارے میں بات چل رہی ہے, تو جب بھی اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو سید الاولیاء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ ان کی نسبت رکھنے والا مہینہ بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. ربیع الغوث ہمارے درمیان چل رہا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ جی, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ سارے اولیاء کے سردار ہیں. جی, اور ولایت جو بٹتی ہے, یعنی ولایت جو دی جاتی ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے دی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ ابتداءً ہی ولی تھے, یعنی مادر زاد ولی تھے, ماں کے پیٹ میں ہی وہ ولی تھے, انہیں ولایت حاصل ہو چکی تھی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے دودھ نوش نہیں کیا. رمضان کا مہینہ تھا, انہوں نے دودھ نوش نہیں کیا. جب افطار کا وقت ہوا تو پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دودھ نوش کیا, دودھ پیا, ہے نا. تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ روزے بھی رکھتا ہے. تو ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ہاں, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی جھوٹ بولا نہیں کرتے تھے. ہم اولیاء سے عقیدت رکھتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں بھی جھوٹ
نہیں بولنا چاہیے. بظاہر ہمیں کبھی ایسا لگے گا کہ جھوٹ بولنے کا ہمیں کوئی چھوٹا موٹا دنیا کا نقصان ہو رہا ہوگا, لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. صحیح. جھوٹا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, سچا اللہ کو پسند ہے نا. تو جھوٹا جہنم میں جائے گا, جھوٹا جہنم میں جائے گا, ہے نا. لیکن سچا جو ہوگا وہ کس کا حقدار ہوگا؟ جنت کا حقدار ہوگا. تو ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے. اچھا اعظم بھائی, جب بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے یا پھر کسی بھی اولیاء کا ولی کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ عرس لفظ ہے نا, بڑا مشہور ہے نا. اور لوگ گائے بگائے عرس پر اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی اصل کہاں سے ثابت ہے, کیوں مناتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کی اصل قرآن و احادیث سے ثابت ہے نا. ان کے ایام وذکرہم بایام اللہ, اللہ کے ایام کو کیا کرو, یاد کرو. اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں عرس منانا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک نعمت ملی ہے, صحیح ہے نا. تو ہمیں عرس منانا چاہیے. جی, اور ایک اور بات یہ ہے کہ ایک واقعہ قرآن کتابوں میں ملتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جنات کا بادشاہ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک غوث پاک کا بڑا دیوانہ تھا. وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عرس ہے نا بڑے اہتمام سے منایا کرتا تھا, بہت اچھے انداز میں. کس کا عرس مناتا تھا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. یہی مہینہ چل رہا ہے نا, تو اب کافی لوگوں نے نیاز بھی منایا ہوگا. جنہوں نے نہیں منایا نیت کر لیں, انشاءاللہ اگلی بار سے انشاءاللہ منائیں گے. ویسے دن تو فکس ہے اگرچہ, لیکن دوسرے دنوں میں بھی ہم اصال ثواب وغیرہ کا معاملہ کر سکتے ہیں. بڑا دیوانہ تھا. اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں سے بہت محبت کرتا تھا. کس سے محبت کرتا تھا؟ تو آپ کے بھی دوست ہوں گے سید وغیرہ, تو ان کی آپ کو بہت عزت کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے, ان سے محبت بھی کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے سید زادوں کو وہ کندھوں پر اٹھاتا اور انہیں شیرنی مٹھائی وغیرہ کھلایا کرتا تھا. اس شخص کا انتقال ہو گیا. غوث پاک کا دیوانہ تھا, اس شخص کا انتقال ہو گیا. سیدوں کے ساتھ بڑا پیار والا معاملہ یہ کرتا تھا. تو اب جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے میت پر چادر ڈال دی. لوگ ارد گرد جمع تھے. اچانک ایسا ہوا وہ شخص کیا ہو گیا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یعنی انتقال ہو چکا تھا لیکن اٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا. تو لوگ ارد گرد سے بھاگنے لگے. تو وہ شخص کہنے لگا, لوگوں بھاگو نہیں, رک جاؤ. پھر وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ ابھی ابھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا. یہ کہنے کے بعد وہ شخص پھر سے کیا ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے. یعنی غوث اعظم کا عرس منانے والا شخص, یعنی نیاز منانے والا شخص, اسی طرح سید زادوں سے محبت رکھنے والا شخص جو ہے, اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یعنی اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, اس نے توبہ کی, پھر اس کا انتقال ہو گیا, ہے نا. سب سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمیں عرس بھی منانا ہے اور ان کے سلسلے سے ہمیں بیعت بھی کر لینا ہے. ہمیں انشاءاللہ ان کے مریدوں میں انشاءاللہ ہمیں شامل ہونا ہے. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بھی ہیں کہ میرا مرید جو ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے یا پھر کسی اور جامع شرائط پیر کے ذریعے سے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بھی انشاءاللہ بننا ہے. صحیح انشاءاللہ. پیارے بچوں, اور FGN چینل کے ناظرین, اولیاء کرام کے بارے میں, کرامت کے بارے میں بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور پیارے بچوں, آپ نے بھی دیکھا کہ اولیاء کرام کس طریقے سے جو ہے وہ ہماری مدد فرمایا کرتے ہیں. دیکھیں, نزا کا عالم ہے, بندہ جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے, لیکن کلمہ شہادت نہ پڑھنے پر, کلمہ شہادت پڑھے بغیر ہی اس کا انتقال ہو رہا تھا. لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں اور پھر اس کو کلمہ پڑھا کر جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ داخل جنت فرماتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے جو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اولیاء کرام کا احسان مند بھی رہنا چاہیے, ان کی عقیدت بھی اپنے دلوں کے اندر رکھنی چاہیے. اور یہ اولیاء کرام ہی ہوتے ہیں کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا,
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اعظم بھائی میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں عقیدت رکھنی ہوتی ہے, صحیح, یعنی رکھنے کا فائدہ ہے, اور عقیدت نہ رکھتے ہوئے اگر ہم اعتراض کرتے ہیں تو اس کا بڑا منفی اثر ہے. صحیح, یعنی ہم چھوٹی چیزوں میں جو جائز ہے, مباح ہے, مباح رسومات ہیں چلتی آ رہی ہیں اور مباح ہے, شریعت نے اس کے خلاف, شریعت کے خلاف اس میں کوئی تعلیم بھی موجود نہیں ہے, شریعت کے خلاف بھی وہ نہیں ہے, تو ان میں عقیدت رکھنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے. صحیح. نیاز فاتحہ ہے, یہ محبتوں کا اظہار ہے اولیاء اکرام سے, تو ان سب چیزوں پہ ہمیں جو ہے وہ ان سے یہ کام کرتے بھی رہنا چاہیے, عقیدت بھی ہونی چاہیے, مائنڈ سیٹ اپنا ہم ایسا بنائیں کہ اولیاء اکرام سے پیار بڑھے, ان سے محبت بڑھے, ان سے نفرت نہ بڑھے. تو ناظرین اکرام, بہت ساری معلومات جو ہے وہ ٹاپک کے حوالے سے آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, پیارے بچے اور ہمارا قرآن. تو اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے. آئیے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. 3 الفاظ قرآن سے. یہاں پر پیارے بچے موجود ہیں اور ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 الفاظ دکھ رہے ہیں. تو ان 3 الفاظ جو ہمیں دکھ رہے ہیں, یہ ان کا تذکرہ کہیں نہ کہیں قرآن کے اندر موجود ہے. اعظم بھائی ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تقویٰ, جی, یہ بھی اولیاء اکرام میں ہے, اور ایمان, ایمان تو سب سے پہلی چیز ہے. اور کچھ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے. ہم سنیں گے ان تینوں الفاظ کے بارے میں, ترتیب بائی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بچوں آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ 3 الفاظ دکھ رہے ہیں جی. پہلا لفظ کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہوتا ہے اور تقوی کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے تقوی کا معنی سنتے ہیں. تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. شرعی اصطلاح میں تقوی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہماری شریعت کے اندر تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو, یعنی عذاب والی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا, یہ تقویٰ کہلاتا ہے. گناہ کبیرہ سے, گناہ صغیرہ سے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ تقویٰ کہلاتا ہے. جی, پہلے لفظ کا معنی آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ تقویٰ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. جی, دوسرا لفظ ہے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو بہت ضروری ہے اور ہم سب کا ایمان بھی ہے. تو ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا, کسی چیز کی تصدیق کرنا, کسی چیز کو سچ مان لینا. اور شریعت کے اندر اصطلاح شرع میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں. ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں, جیسے کہ اللہ عز و جل ایک ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں, اس کو عوام خاص سب جانتے ہیں, اور اس پر ایمان رکھنا, اس کو سچا ماننا, یہ ایک مسلمان کا انداز ہونا چاہیے. جی, تیسرا لفظ کیا ہے؟ غیب. غیب کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے اور غیب کے بارے میں بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. غیب کا معنی ہوتا ہے غائب, یعنی چھپی ہوئی چیز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے, جس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے, اس کو غیب بولتے ہیں. غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو, ہم اسے اپنے حواس سے خمسہ یعنی دیکھنے, سننے, سونگھنے, چکھنے اور چھونے سے نہ جان سکیں, غور و فکر سے عقل بھی اسے معلوم نہ کر سکے. یعنی جو ہماری عقل میں بھی جو مطلب ہم عقل کے ذریعے بھی ہم اس کی نالج نہ لے سکیں, نہ ہی دیکھنے کے ذریعے ہمیں اس کا پتہ ہو, نہ ہی سونگھنے کے ذریعے. حواس سے خمسہ جن کو کہا جاتا ہے, جن کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے, نالج مطلب گین کرتا ہے, تو اس کے ذریعے حواس سے خمسہ کے ذریعے جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے, جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے, جو ہماری معلومات میں نہیں ہوتی ہے, اسے غیب کہتے ہیں. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. جی پیارے بچوں, تینوں کے معنی آپ نے سمجھ لیے؟ جی, اب کون بتائے گا کہ تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی, تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا ہے؟ گناہوں سے. تقویٰ کا معنی ہے گناہوں سے بچانا, پرہیزگار ہونا. ہاں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ تقویٰ کہلاتا ہے. ایمان کا لغوی معنی تو ہوتا ہے تسلیم کرنا, تصدیق کرنا, لیکن شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں, کس کو پتہ ہے؟ ایمان, ایمان تو رکھتے ہیں نا ہم, تو اس کی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں, جیسے جی بلال بھائی.
مائک دے ان کو, مائک دے دیں, پیچھے مائک دے دیں. اچھا, اللہ ایک ہے. ہاں, اللہ ایک ہے, اس بات کو ماننا ایمان. جی 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 جی, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے, جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی, اسے غیب کہتے ہیں. جی ہاں, تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آج ان 3 اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے, اور یہ 3 اوصاف اللہ کے اولیاء کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں. وہ متقی بھی ہوتے ہیں, وہ با ایمان بھی ہوتے ہیں, اور بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ غیب بھی بتایا کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ بھی جو ہے وہ اولیاء کرام سے محبت کریں, ان سے عقیدت رکھیں, اور ان کے ایصال ثواب کے جو ہے وہ مختلف انداز ہوتے ہیں, وہ کرتے رہنا چاہیے. گھر میں نیاز فاتحہ کے ذریعے اولیاء کرام کی جو ہے وہ عرس منانے کے ذریعے بھی اولیاء کرام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ اولیاء کرام سے محبت بھی کرنی ہے, اور اولیاء کرام کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے. ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے, انہوں نے کس انداز میں اپنی زندگی گزاری ہے, اس زندگی کو ہمیں سننا ہے, پڑھنا ہے, اور اس کو سمجھنا ہے, اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. انہوں نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے, ہم انشاءاللہ ویسی زندگی گزاریں گے تو ہم بھی ایک کامیاب لائف, سکسیسفل لائف گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے, اور آخر میں ہم ناظرین سے ایک سوال کرتے ہیں, اور آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ ناظرین اکرام, آپ کے بچوں نے جواب دینا ہے. بڑوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں. بچوں کی آڈیو اور ویڈیو آپ جو ہے وہ بنا کر اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اگر ممکن ہوا تو ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا سوال یہ ہے, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنے اگلے نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. آئیے آخر میں اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پہ عمل کرنا ہے, اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہنا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.